بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ ان بزرگوں کے واقعات سے سبق ملتا ہے، اور یہ بزرگ چونکہ اللہ والے ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تو بزرگوں کے واقعات سے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں تقویت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بزرگوں کے واقعات سنے جاتے ہیں۔ خان صاحب نے فرمایا، یہ بیان کرنے والے جو ہیں ان کا نام امیر شاہ خان ہے، ان کی روایتیں ہیں جو جمع کی گئی ہیں، اس میں ان کی بیان کردہ حکایتیں اپنے بزرگوں کی۔ ایک مرتبہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص ہم کو محتاج سمجھ کر دیتا ہے اس کا ہدیہ تو لینے کو جی نہیں چاہتا، اور جو اس غرض سے دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، یعنی دینے والے کے گھر میں، اور ہمارے لے لینے کو وہ ہمارا احسان سمجھتا ہو، اس کا ہدیہ لینے کو جی چاہتا ہے، اگرچہ وہ 4 پیسے ہی ہوں۔ علماء کی، حفاظ کی، بزرگوں کی، مذہبی لوگوں کی خدمت کرنا یہ ہر مذہب میں بھی ہوتا ہے اور اسلام میں بھی ہے۔ حدیث شریف میں اصل میں آیا ہے کہ لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں، نیک لوگوں کے علاوہ دوسرے نہ کھائیں، یہ مطلب ہے حدیث شریف کا۔ یعنی اہتمام کرو کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہارے گمان کے اعتبار سے، چونکہ نیک کھائیں گے تو نیک اعمال کریں گے تو نیک اعمال میں تعاون کرنے کا تم کو ثواب ملے گا، اور تمہاری کمائی نیک جگہ پر جائے گی۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں تعاون نہ کرو، یہ حدیث شریف کی وجہ سے۔ پھر دوسرا یہ کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہوتا ہے وہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اگر اپنی دنیا بنانے کے لیے متوجہ ہوگا تو پھر دین کی خدمت سے رہ جائے گا، اور وہ بنا سکتا ہے جیسے دوسرے محنت کر رہے ہیں وہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر امت ان کی دین کی خبر لے لے، دنیا کی خبر لے لے اور ضرورتوں کو پوری کر دے تو دین کے کام میں یکسوئی سے لگے رہیں گے۔ اور دین کے اتنے زیادہ کام ہیں کہ ایک بڑی جماعت کو ہمیشہ ہماتل لگے رہنے کی ضرورت ہے، جس میں ہمارے بچوں کا پڑھنا پڑھانا بھی ہے، ان کی تربیت کرنا بھی ہے، ہماری مسجدوں کی خدمات بھی ہیں، ہمارے ادارے اور انسٹیٹیوٹس کی خدمات ہیں، ہمارے جھگڑے ہیں، فیصلے ہیں، یہ ہے وہ 50,000 مسئلے ہوتے ہیں جو مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کو پیش آتے رہتے ہیں، شادی بیاہ کے، طلاق کے، نکاح کے، یہ وہ۔ تو اگر یہ طبقہ جو ہے ہماری خدمات سے محروم رہا تو وہ اپنی ضرورتوں کے لیے دنیا کی طرف متوجہ ہوگا، پھر یہ سارے کاموں میں خلل آئے گا۔ اس لیے پہلے جب اسلامی حکومت ہوتی تھی تو مسلمانوں کے مذہبی گروپس کو حکومت سنبھالتی تھی، حکومت سے روزینے مقرر تھے، ان کے وظیفے مقرر تھے، قاضی کے وظیفے تھے، مفتی کے وظیفے تھے، عالم کے وظیفے تھے، امام کے وظیفے تھے۔ آپ مسلم ریاستوں میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ مسجد ہے، مسجد کے تحت میں بے شمار زمین پڑی ہوئی ہے کہ مسجد کی خدمت کرنے والوں کو حکومت کی طرف سے تھی۔ اب اس پہ قبضہ کرنے والے بڑے رئیس ہیں، زمیندار لوگ ہیں کہ بھئی وہ مسجد کی زمین تھی، اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو عالموں کو، اماموں کو اتنی سہولت پہلے دی جاتی تھی جب اسلامی حکومت تھی، اور جب نہیں رہی ہے تو ان ضروریات کو کون ادا کرے گا؟ اور اگر ان ضروریات کو امت نہیں کرے گی فکر تو پھر یہ کاموں کو وہ کوئی بھی نہیں کرے گا، تو ڈسٹرب ہوں گے پورے، اور مذہب خراب ہوگا وہاں سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ مذہبی لوگوں کی قدر نہیں ہے وہاں پہ مذہب خراب ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے، مذہب کی ناقدری نہیں کرنا چاہ رہے، خالی مذہبی لوگوں کی ناقدری کرتے ہیں، مذہب آٹومیٹک خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے سے یہ رواج ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے کہ ان لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جن مذہبی لوگوں کو، حفاظ کو، علماء کو، بزرگوں کو، صوفیاء کو، اپنے استادوں کو جو آدمی خدمت کرتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہم کو محتاج سمجھ کے دیتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے دے دے تو لینے کو جی نہیں چاہتا، بھائی اس کو کیا پہنچتا ہم کو محتاج سمجھنے کا؟ ہم کوئی محتاج ہے؟
تمہارے کام میں بندھے ہوئے ہیں ہم نا، ہم تو تم سے زیادہ کما لیں گے. ہاتھ پیر مارنا ہی ہے تو تم سے زیادہ اچھے ہاتھ پیر مار سکتے ہیں. اور مولوی کے پاس تو دماغ ہوتا ہی ہے. پیسے بنانا مشکل کام تھوڑی ہے، کوئی 4 روٹی بنا لینا بچوں کے لیے اپنے لیے. تو اس لیے محتاج سمجھنا کیا ہے، تحقیر ہے دین کی، دیندار کی. تو اس میں سبق مل گیا. محتاج سمجھنے کا حق نہیں ہے، تحقیر کرنے کا حق نہیں ہے کسی کو. بلکہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے دینے سے دینے والے کے گھر میں برکت ہوگی، وہ دین کی خدمت کرنے والوں کو جانے کی وجہ سے، اور ہمارے لینے کو احسان سمجھے کہ بھئی آپ نے لیا، ہم پہ احسان کیا، آپ کی مہربانی، تو پھر اس کا ہدیہ لینے کو جی چاہتا ہے. خان صاحب نے فرمایا کہ جناب منشی ممتاز علی کا مطبع میرٹھ میں تھا. مطبع کہتے ہیں پرنٹنگ پریس کو. اس زمانے میں ان کے مطبعے میں مولانا نانوتوی بھی ملازم تھے. مولانا قاسم نانوتوی پہلے جو ہے ایک پرنٹنگ پریس میں پروف ریڈنگ کا کام کرتے تھے. مولانا نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اور ایک حافظ صاحب بھی نوکر تھے وہاں پہ اسی میں. یہ حافظ جی بالکل آزاد تھے، رندانہ وضع تھی، چوڑی دار پاجامہ پہنتے تھے، داڑھی چڑھاتے تھے، نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے، مگر مولانا نانوتوی سے گہری دوستی تھی. بعض مرتبہ ایسے بھی معاملات رہتے ہیں. وہ مولانا کو نہلاتے اور کمر ملتے تھے، مولانا ان کو نہلاتے ہوئے کمر ملتے تھے. مولانا ان کے کنگا کرتے، وہ مولانا کو کنگا کرتے تھے. اگر کبھی مٹھائی وغیرہ مولانا کے پاس آتی تو ان کا حصہ ضرور رکھتے تھے. غلط بہت گہرے تعلقات تھے. مولانا کے مقدس دوست مولانا کی ایک ایسے آزاد شخص کے ساتھ اس قسم کی دوستی سے ناخوش تھے. ایک ان کے دوست ان کی دوستی سے ناراض تھے کہ بھئی ایسے آدمی سے تم نے دوستی رکھی ہوئی ہے، مگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا. مولانا نے حسب معمول حافظ جی کو نہیں لایا اور حافظ جی نے مولانا کو. جب نہا چکے تو مولانا نے فرمایا کہ حافظ جی مجھ میں اور تم میں دوستی ہے، اور یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا رنگ اور ہو، میرا رنگ اور، اس لیے میں بھی تمہاری یہ وضع اختیار کرتا ہوں. تم اپنے کپڑے لاؤ، میں بھی وہی کپڑے پہنوں گا، اور یہ میری داڑھی موجود ہے، اس کو تم چڑھا دو. مولانا نانوتوی حافظ جی کو بولے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ کپڑے اتاروں گا نہ داڑھی. وہ یہ سن کر رونے لگے اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنے کپڑے دیجئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے اپنے کپڑے دیجئے، میں آپ کے کپڑے پہنوں گا، اور یہ داڑھی موجود ہے اسے آپ اتار دیجئے. اور مولانا نے ان کو اپنے کپڑے پہنائے اور داڑھی اتار دی. وہ اس دن سے پکے نمازی اور نیک وعدےدار بن گئے. لوگ تھے کیسے کیسے انداز میں اصلاح کرتے تھے، تعلق بھی رکھتے تھے، نبھا بھی لیا اس کو، اور اصلاح کا کیا پیارا انداز تھا. وہ تو اتنے دنوں سے تھے تو دیکھ کے اندازہ کر لیا تھا کہ اگر میں ایسا بولوں گا تو دے دے گا نہیں اپنے کپڑے اور میری داڑھی نہیں چڑھا دے گا. اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ بھئی عمل تو نہیں کر رہا مگر بہرحال دین کی عزت اس کے پاس ہے، دینداری کی عزت اس کے پاس ہے، وہ اپنے کو غلطی پہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلطی پر ہوں. اسی کو تھانوی جو ہے نا حاشیہ لکھ رہے ہیں اس کا. مولانا کو یقین تھا کہ اس فرمانے سے ان پر وہی اثر ہوگا جو کہ ہوا، اس لیے اس فرمانے سے اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ اصلاح کے طریقے ہیں جو حکماء الہی سمجھتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ایک بی بی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بار نوحہ کرنے کی اجازت کا یہ اثر ہوا کہ اس نے فوراً توبہ کر لی. نوحہ کرنا کہتے ہیں کسی کے مرنے پر رونا، خاص طور پر اوصاف بیان کر کر کے تفصیلات کے ذریعے سے، اس کو کہتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ اسلام میں منع ہے. لیکن ایک خاتون آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لینے کے لیے، میں نے سنا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مجھے آپ اجازت دیجیے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اجازت دی. وہاں جا کے وہ کیا ہی نہیں اس نے نوحہ، یعنی اجازت دینے سے اجازت چھوڑ دی، کیونکہ اس کو جو نوحہ کرنا تھا وہ کسی ضد پہ تھا، کسی سے بات ہو کے آ گئی تھی. اب جب اس کو پتا چل گیا تو اس کو تو یہ تو معلوم تھا کہ آپ منع فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم،
تو بھائی جب منع فرماتے ہیں تو پھر مجھے خواہ ایک ناجائز کی چیز میں ڈال کے کیوں مجھے غلط کام میں کروں؟ میں نے اگرچہ اجازت لے لی ہے تو وہ کیا بات ہوئی ہوں گی، اس کی تفصیلات ہوں گی اپنی جگہ پر، معذرت کر لی۔ خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی کا قاعدہ تھا کہ سفر میں ہدیہ نہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے تنہائی میں کہا کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا سمجھ گئے کہ کچھ دینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عرض میری ہے، پہلے اسے سن لیجئے۔ میرا معمول یہ ہے کہ سفر میں ہدیہ نہیں لیتا، اور مصلحت یہ ہے کہ کبھی آدمی کے پاس ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ سفر میں اپنے دوستوں سے ضرور ملاقات ہوتی ہے۔ اب کسی نے پہلے سفر میں کچھ دیا تھا، لہذا اس سفر میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو یا تو وہ ملنے سے کترائے گا، یا ملے گا تو جھینپ لے گا اور شرمندگی کے ساتھ ملے گا، اسے میں لیتا نہیں۔ اب اس کے بعد میں اس کو ملنا ہی نہیں تھا، وہ اسی لیے ملنا چاہ رہا تھا۔ ہدایہ کی رسم ڈالنے میں واقعی یہ خرابی ہے، اور اس میں جی خوش نہیں رہتا، اور مقصد ہدیے کا فوت ہو جاتا۔ ہدیے کا مقصد تو تطیب قلب ہے، دل کو خوش کرنا ہے، لینے والے کا بھی دینے والے کا بھی، تو مسلمان جو ہیں اس سے دل خوش ہوں۔ رسومات ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ بندھن ہو جاتی ہے، بندش ہو جاتی ہے، اور وہ بندش جو ہے نا نقصان کرتی ہے، وہ یعنی یہ کیفیت باقی نہیں رہنے دیتی پھر۔ اسی وجہ سے اس میں یہی ہے کہ اس کے اس رسم کو توڑ دینا چاہیے، رسم مرحوم نہیں رکھنا چاہیے۔ رمضان وغیرہ میں بھی وہی نوعیت ہے اصل میں۔ اب حافظ صاحب کی خدمت تراویح پڑھنے کے بعد کرنے کے بھائی قرآن شریف سنائے بلکہ نہیں، بس رکھ لیجیے آپ، چلو اب یہ رمضان میں تو دے دیا، فرض کیجیے، تو اب اگلے رمضان میں کیا کرے گا؟ نہیں دے گا، وہ ایک خامہ کا بندش میں آئے گا، کہے گا یار مجھے ملتا ہے۔ وہ حافظ کو بھی یہ ہے کہ اس نے گزشتہ دیے تھے مجھے، اب اس کو بھی ہے کہ میں نے اس کو دیا تھا، اب یا تو یہ کہ دوسری مسجد میں جا کے پڑھے اور یا پھر جو ہے وہ رسم پوری کرے۔ رسم پوری کرے گا تو وہ رسمن دینا ہوا، جی خوش کرنے کے لیے دینا نہیں ہوا۔ اس قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں رسومات سے۔ ایسے ہدایہ تحفوں تحائف میں بھی رسومات اس طریقے کی ہو جایا کرتی ہیں۔ بعض لوگ تو سال میں ایک مرتبہ شیخ کو جو ہے نا ایک ہی مرتبہ خاص پیسے دینے کے، وہ انہوں نے مرید ہونے کی فیس بنائی ہوئی ہے کہ یہ سال کی فیس ہے، صاحب آپ یہ رکھ لیجیے۔ اچھا، شیخ نے مقرر نہیں کی، مرید نے اپنی طرف سے مقرر کر لی، مثلا ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض جگہ شیخ مقرر کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، یا وہ تمہارا وہ سالانہ تو آیا ہی نہیں وظیفہ، اس نے بھی فیس مقرر کر دی ہوئی ہے مرید بنانے کی، اس نے یا پھر اس نے مقرر کی ہوئی ہے مرید بننے کی، نہ تو مجلس میں آنا، نہ اصلاح لینا، نہ کچھ سننا، نہ کچھ سنانا، نہ افادہ، نہ استفادہ، اور اپنی تربیت کی کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں۔ اس سال میں ایک مرتبہ $150 دے دیے، چھٹی ہو گئی۔ ہمارے بھی مریدین ایسے ہیں، بات طبیعت تو بالکل نہیں چاہتے، جب دیتے ہیں تو بجائے خوشی کا غصہ آتا ہے، طبیعت میں بجائے اس کی تطیب قلب ہے نا، ایمان والے کو خوش کرنا ہے، تو غصہ اس پہ آتا ہے کہ اتنا ذلیل اس نے سمجھا ہوا ہے، اس تعلق کو، اس کو اتنا ذلیل سمجھا ہوا یہ بندہ۔ نہیں آپ کو تو دینا ہے نا، ایسا نہیں دے تو کیسا، تھوڑا تو رکھواؤ۔ اور کبھی کوئی پروگرام میں شرکت نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا پیری مریدی کا مطلب۔ بہت ہی بے غیرتی کی بات ہوتی ہے بعض مرتبہ۔ کسی مصلحت سے ہدیہ نہ لینا مخالف سنت کے نہیں ہے۔ بعض مرتبہ آدمی بلا وجہ میں پھنس جاتا ہے، اب وہ 2 آدمیوں کی تعویذ باقی تھی، وہ دونوں بیچارے مجلس میں بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور اسی چیز میں اصل میں علم المعاشرت کہلاتا ہے،
آپ کو اس کا علم ہونا کہ آپ کی وجہ سے کوئی پریشر میں دباؤ میں نہ ہو، اندازہ ہونا. تو اسی لیے میں نے عارف کو اٹھایا، میں نے کہا ان کو فارغ کر. وہ آگے بیٹھ گیا مجلس میں. اس نے سوچا کہ حضرت شاید ناراض ہو جائیں گے، پھر میں تعویذ لکھوں گا، اور وہ دونوں کو پھنسا دیا تھا. اس نے سوچا ہوا کم وقت کہیں تو ویسے تو نہیں سنتے، ایسے ہی سنتے ایک گھنٹہ، یہ تیری نیت ہوگی. اچھا وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، بھائی مجھے تعویذ لینی ہے اور یہ یہاں پہ بیٹھ گیا ہے، تو لہٰذا گھنٹے بھر کی مصیبت تو آئی بھی ہے. خوشی سے کوئی سننا. پھر یہ کہ یہ مجلس ہے بھی نہیں سب کی. اب حضرت گنگوئی کی بات سنا، حضرت مولانا نانوتوی کے واقعہ سنا رہے ہیں ہم مثال کے طور پر. یہ تو دوستانی کی باتیں ہیں. یہ آپ کو فرض کرو مولانا نانوتوی سے کسی کو اعتراض ہے، ان پر قرآن حدیث سنانا ہے تو سناؤ، میں اس کو خود سے کیوں سنوں، تیرے باپ کے میرے باپ کے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اپنوں کی مجلس ہے. یہ خاص مجلس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لما اور کیف کا موقع نہیں رہتا ہے. اس کو ہم فوراً اٹھا دیں گے. بھائی تم کو اگر اعتراض کرنا ہے تو بیٹھو نہیں یہاں پہ، یہ ہے ہی نہیں اس کی مجلس، یہ تو اپنوں کی مجلس ہے. آدمی اس میں تھوڑا آزاد ہوتا ہے. اس سے اس کی جو بہائنڈ میں جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے صاف کی ہوئی ہیں. کیوں سنتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کی سننے سے اپنا کیا فائدہ ہوتا ہے، اسی فکر اور اسی تھاٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. تو اسی لیے دوسروں پہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے جو ہے اس سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، جو کہ ان کا ہی ایک فیض ہے جو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت تھانوی کا، اسی سلسلے کے ہم لوگ ہیں. اگرچہ کہ سلسلے قادریہ جو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس سے بھی کچھ نسبت ہے، لیکن حضرت دونوں کے سلسلے میں ہمارے پاس وہی چیز تھی اتفاق کی بات. وہ یہ ہے کہ لوگوں کو گھیرنے، گھارنے، باندھنے کا کوئی نظام نہیں، شاریاں کرنے کا نظام نہیں. ہر کے قاہت گو بیاؤ، ہر کے قاہت گو بیرو. جس کو آنا چاہے آئے، جس کو جانا چاہے جائے. کوئی خوش عقیدہ رہتا ہو خوش عقیدہ رہے، کوئی بد عقیدہ ہوتا ہو بد عقیدہ ہو. ہر کے قاہت گو بیاؤ، ہر کے قاہت گو بیرو. دارو گیرو حاجب و درما دری درگاہ نیست. یہاں پہ پکڑنا، دھکڑنا، گھیرنا، گھارنا، کنوینس کرنا، سمجھانا، یہ چکر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ دھندے ہیں باضابطہ. لوگ سفر کرتے ہیں اس کے لیے دور دراز کی. شہر میں کسی جگہ جانا ہو رہا ہے تو وہاں کسی آدمی سے پوچھیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا پروگرام رکھا دینا وہاں پہ. وہاں پہ بول بتا کے بھائی اس نے خواہش اس نے کی، پبلسٹی کریں گے کہ ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہمارا پروگرام وہاں رکھایا گیا. ان کی فرمائش پہ ہم گئے تھے، اصل میں ہمارا تو ارادہ تھا نہیں. اور اندر کہانی یہ ہوتی ہے کہ فرمائش کر کر کے پروگرام بنوا لیے جاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی دکانداری پھیلے، لوگ زیادہ سے زیادہ مرید ہوں، زیادہ سے زیادہ عقیدت مند ہوں، مجبور کیا جائے، فورس کیا جائے. یہ سب کیا ہے؟ ویسے سالک حریص ہوتا ہے سلسلے کے بارے میں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا سلسلہ پھیلے، اس کی خواہش ہوتی ہے. جتنا پھیلے گا اتنا ذخیرہ آخرت بنے گا. لیکن اس میں چھچورا پر نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے ذاتی خواہش کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، وہ شکل الگ ہے. اسی وجہ سے مثلا اس پہ ڈال دیا، فون پہ ڈال دیا، ویب سائٹ پہ ڈال دیا بیانات، زیادہ سے زیادہ بات پھیلے، لوگوں کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. اس کی تو کوششیں تدبیریں ہونی چاہیے، وہ بری چیز نہیں ہے. لیکن ایک بیچ میں دکانداری کی شکل ہوتی ہے دھندا بنانے کی، اس کو ہمارے اکابر نے کبھی پسند نہیں کیا اور کبھی اس کو ترجیح نہیں دیتے تھے. تو یہ بات بتا رہے تھے کسی مصلحت سے ہدیہ نہ لینا مخالف سنت کے نہیں، جیسا کم فہم سمجھتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے، کسی نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، بولنے کہ تو سنت ہے آپ کو نہیں پتا ہے. بھائی اگر مجھے تو اتنا سمجھ رہا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا سنت ہے کیا نہیں، تو پھر دے کیوں رہا ہے؟ خود ہی دے بھی رہا ہے. یہ بڑے مولانا صاحب ہیں حافظ صاحب، پھر اگر انکار کر دیجیے تو کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ سنت ہے، آپ سنت کو ٹھکرا رہے ہیں. اب سامنے والوں کو اتنا ہی جب نہیں معلوم کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کو دے کیوں رہا ہے؟ اور بھی بہت سے عذر ہیں جس کی وجہ سے نہیں لینا ہے، جن کو صاحب معاملہ سمجھ سکتا ہے. البتہ یہ شرط ہے کہ وہ عذر احکام شریعت اور طریقت کے خلاف نہ ہو.
خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کا ہدیہ نہیں لینے کا طے فرما لیا تھا. آپ کی مکافات کی عادت تھی. وکانا یکافی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکافات کرتے تھے ہدیے کی. ان کو کوئی دیتا تو آپ کی عادت تھی کہ کوئی چیز آئی کری تو اس کو ضرور دیتے تھے. اس کو مکافات کہتے ہیں. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ مولویوں کو خراب عادت ہو گئی ہے ہدیہ لینے کی، دینے کی بھی عادت رکھا کرو. یہ حضرت مولانا رفیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے استاد ہیں شیخ الحدیث، وہ نصیحت فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مولوی صرف لینا ہی جانتا ہے آج کل کا، اپنا صرف نہ ہو. ہمارے پاس ایک فن ہے جو پڑھایا جاتا ہے صرف، اور دوسرا فن ہے جس کا نام ہے نحو. ایک کا نام ہے صرف جس میں لفظ کیسا بدلتا ہے وہ علم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نحو جس میں زبر زیر پیش کب لگتا ہے کب نہیں لگتا کیسا لگتا ہے اس کا بیان ہوتا ہے. تو ہمارے مولانا جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں مولوی کو پہلے دن سے یہ یاد ہو جاتا ہے کہ صرف نہ ہو. صرف مانے خرچہ، نحو مانے نہ ہو. وہ یوں ترجمہ کیا کرتے تھے کہ صرف نہ ہو، پہلے دن سے اس کو پتہ چل جاتا ہے. آمد ہو بس، صرف نہ ہو. تو فرماتے تھے کہ وہ جو حدیث شریف ہے تحادو، ہدیہ لیا دیا کرو، آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو. ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے لیکن صرف ایک طرفہ کارروائی سے نہیں بڑھتی. وہ دو چار وقت دیکھتا ہے کہ نہیں یار ادھر تو دوسری طرف سے تو ہمیشہ ٹھنڈا ہی معاملہ ہے. رسم ختم کرنے کا بہترین علاج ہے کہ آپ اس کی مکافات نہ کریں. آپ کے بچے کی شادی میں یا بیٹی کی شادی میں، بیٹے کی شادی میں آپ کی بہنیں کچھ بھی نہیں لائیں، جس کو نیوتا کہتے ہیں، بھائی کو، بھابھی کو، بچوں کو، سب کو کپڑے وپڑے، ادھر سے بھی نہیں جاتا. پھر ادھر کے عقیقے میں آپ کچھ گفٹ لے کے نہیں گئے، ادھر سے بھی نہیں آتا پھر کچھ. یہ نیوتے جتنے بھی ہیں نا رسوم کے گھروں کے، شادیوں کے موقع پر، رسومات کے موقع پر، عقیقوں کے موقع پر، بسم اللہوں کے موقع پر، یہ جتنے بھی ہیں ایک طرف سے کاروائی روک دو، دوسری طرف سے آٹومیٹکلی انہوں نے دیے تھے کہ ہمارے کو اپنے وقت میں جب اپنے کو دیے تھے کہ انہوں نے نہیں دیے تھے، لہذا نہیں آتا. وہ رسوم ختم کرنے کا بہترین طریقہ وہی ہے. لیکن ہدیہ لینے دینے کے اندر یہی اصول ہے. گڑبڑ کیا ہوئی اپنے پاس خاندانی معاملات میں اور موقعوں پر ہدیہ دینا لینا نہیں رہا. کوئی خاص موقع ہو تو یہ ہدیہ دینا لینا ہو گیا. یہ تو موقع آتے ہیں اس کو بھی ذرا اٹھا لو. بڑے گڑبڑ کر رہا ہوں. ویسے ہوا بھی آئے گی، کیا ہوا اس کو کھول تو دیا تھا، اسے بند کر دیا اس کو. تو اس کو وہ اٹھا دیتے، پردہ اٹھانا چاہیے نا. ہاں یہ ادھر بھی ایسے ہی کر دو، اٹھا دیا. ہاں تو گرمی تو جائے. اچھا میں سمجھا آپ نے پردہ ہی اٹھایا ہے، آپ نے ہر بات پھر بند کر دی تھی. ماشاء اللہ سمجھداری کا کام کیا. بس بس ٹھیک ہے. اسی لیے کیا ہے خاندان وغیرہ میں بھی ہدیوں وغیرہ کا جو نظام ہے، رواج ہے، وہ خاص موقعوں کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے. کہ کوئی واقعہ ہو تو ہی دیا جائے ورنہ نہیں، اور خاص شکلوں میں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اپنے بہت سے موقعوں پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بھائی پیسے سے دیکھ لو، پیسوں سے خدمت کر دو، کام آ جائیں گے کچھ. وہ خاندان والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. وہ عین موقع پر دکھانے کو کوئی چیز نہیں ہے. جیسے کیا کیا تمہارے بھائی نے، کیا کیا تمہارے ماموں نے، کیا کیا تمہارے چاچا نے. اب سب لوگوں کو بولنا کہ نہیں بھائی یار اتنے پیسے بھیجے تھے، نہیں بھائی اب ان کی بے عزتی ہوگی. پھر سمجھتے نہیں اس بات کو. اچھا یہ کامن ہے، ایک بیماری ہے. کام آنے والی چیز دینے کے بجائے آدمی دے دے تو وہ قبول، سامنے قبول بھی نہیں ہو. وہ دکھنا. اچھا پھر وہ جتنا بڑا ڈبہ رہا اتنا بڑا احترام ہے اس کا. وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہے نا ریاکاری کی بیس پر آ گئی. اب تو ہو بھی یہ گیا ہے کہ وہ 17-18 روپے کا، 60 روپے کا جو گلاس وغیرہ جو آتا ہے نا، گلاس کا جگ کا، وہ ایسے بڑے ڈبے میں لاتے ہیں شادی میں. وقت اتنا بڑا دیا، اس کے اوپر چمکیلی پرنی اتنی لپٹی ہوئی، کھولے تو اندر جو چوبا نکل رہا. اس کو ہمارے یہاں مسل کے طور پر بولا جاتا ہے کہ پہاڑ کھودتے ہیں چوہا نکلتا ہے. پھر ریاکاری پر ہو گیا سارا، دکھلاوے پر ثواب چلے گیا، تعلقات چلے گئے.
اسی وجہ سے شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر جو چیز کرنے کی ہوتی ہے اپنے خاندان میں خدمت کی، وہ نقد رقم سے بیسٹ چیز ہے، اس کے کام آ جائے گی چیزوں، اور وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کسی نے کیا دیا ہے۔ اصل چیز تو وہ ہے آپ نے کیا خدمت کی، اپنی بہن کی، اپنے بھائی کی، بہن کی بچوں کی شادی کے موقع پر، بچوں کی شادی کے موقع پر، بھائی کے فلاں فلاں جو بھی ہیں، آپ کو پتا ہو، اس کو پتا ہو، جس کو دیا، سب سے بیسٹ یہ ہے۔ ان کی طرف سے بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، اس میں ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، سہولتیں ہو جاتی ہیں، ریاکاری نہیں رہتی، اخلاص محفوظ رہتا ہے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ جن بزرگوں کا اخلاق بہت بڑھ جاتا ہے ان سے مخلوق کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کی خاص ریزن ہے۔ اور فرمایا مولانا نانوتوی اگرچہ بہت نہایت وسیع الاخلاق تھے مگر اصلاح کے معاملے میں اخلاق نہ برتتے تھے اور مریدوں اور متعلقین پر برابر روک ٹوک کرتے تھے۔ غلطی کرنے پر غلطی کی تنبیہ کرنا، غلطی ہو گئی بولنا، جیسا کیوں کیے بولنا، ناراض ہو جانا، اگر اتنا کرنے پر آدمی تعلق توڑنے پر آ جائے نا تو پھر تعلق جوڑنا ہی غلط ہے۔ ایسا کرنے پر اگر کوئی تعلق توڑنے پر آ جائے تو تعلق جوڑنا غلط ہے۔ جب تعلق جڑا ہے تو روکے گا بھی، ٹوکے گا بھی، ناراض بھی ہو جائے گا، برا بھلا بھی بول دے گا، غصہ بھی کر دے گا، تو غصے کی بات تھی، غصہ کر دیا تو تعلق توڑنے کیا بات ہے؟ ناراضگی ہوگی تعلق توڑنے کیا بات ہے؟ برا مان جانے کیا بات ہے؟ اور ایک بات اور ہے، غلطی ہے بولنے کے بعد غلطی رہتی ہے، وہ کیا غلطی ہے یہ نہیں پتا چل رہا ہوں گا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ غلطی نہ ہو۔ غلطی فائنڈ آؤٹ کرنے میں الجھن ہے، نہیں ہو سک رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا بظاہر ہے کیا، مگر یہ کہ نہیں ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہوتا تو نبی تو نہیں ہے وہ، وحی صاحب وحی تو نہیں ہوتا، اس لیے اتنی غلطی کی گنجائش امکانی اعتبار سے ہے، لیکن ہوتا نہیں اکثر۔ ہاں پکی بات رہتی ہو، تحقیق کریں گے تو ایک نہیں نکلیں گی، چھوٹی بھی نہیں نکلیں گی، ایک سے زیادہ نکلیں گی یا بڑی نکلیں گی۔ اصل میں اس کو نکالنے کا انداز چاہیے، تھوڑا سا روک ٹوک ہونا چاہیے، روک ٹوک کو برا نہیں ماننا، روک ٹوک سے خوش ہونا، ناراضگی سے برا نہیں ماننا، ناراضگی سے خوش ہونا، ناراضگی سے رضا بڑھ جاتی ہے، دوستی بڑھ جاتی ہے۔ سامنے والے کے دل میں آتا ہے کہ میں ناراض ہو گیا مگر برا نہیں مانا، کتنی اس کے دل میں میری عزت ہے۔ برا مان گئے دیکھیے کیا بات ہوئی، صاحب بولیں گے نہیں، پھر ہمیشہ تعریف ہی کرتے رہیں گے۔ اس کا تو مطلب ہوا کہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ نہیں بس آپ ہماری خالی تعریف ہی کرتے رہنا، داروگیر نہیں کرنا، مواخذہ نہیں کرنا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا تو ہوتا نہیں کہ دوستی کے بھی اصول یہی ہیں، میاں بیوی کے اصول بھی یہی ہیں، میاں بیوی کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، دوستی میں بھی یہی معاملہ ہے، پیری مریدی میں بھی یہی معاملہ ہے۔ مریدوں اور متعلقین پر برابر روک ٹوک کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا خورجہ تشریف لائے، خورجہ جگہ کا نام، مولوی فضل رسول بدایونی کا تذکرہ چل گیا، میں نے بجائے فضل رسول کے فصل رسول نکل گیا، سواد سے پڑھ دیا، جس کے دوسرے معنی بنتے ہیں۔ مولانا نے ناخوش ہو کر فرمایا کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا فضل رسول۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ لفظ کیوں کہا ان کے لیے، حالانکہ وہ سخت مخالف تھے حضرت کے، یعنی ان کا نام غلط لینے کا آپ کو کیا حق ہے؟ جیسا اس کا نام ہے وہ لو، بھائی ہماری محبت میں جو ہے نا اس کو برا بول رہے ہیں، جو برا بولنے کی چیز ہے وہ بولو، بس بولنا ہی ہے۔ تو فرمایا یہ حضرات تھے، حاشیہ، یہ حضرات تھے جو لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب کے پورے عامل تھے، حتیٰ کہ مخالفین کے معاملے میں بھی۔ خان صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا نانوتوی خورجہ تشریف لے گئے،
وہاں کے پٹھانوں میں ایک شخص رنمست خاں تھے. رنمست خاں نہایت خوشگلو اور فن سرور سے واقف تھے. وہ ایک دفعہ میرے پھوپھا کے پاس آئے. پھوپھا صاحب کھانے پکانے کے شوقین. اس وقت بھی یہی مشغلہ تھا. کوئی پیاز کتر رہا تھا, کوئی آگ جلا رہا تھا, بہشتی پانی بھر رہا تھا, جو سقا ہوتا ہے پانی بھرنے والا. رنمست خان نے اچانک حافظ شیرازی کی غزل شروع کر دی. غلام نرگس مست تو تاجدارا نند. کچھ ایسا سما بندھا کہ پیاز کترنے والے کے ہاتھ پیاز پر رہ گئے, بہشتی کا ہاتھ مشک پر اور گھڑے پر رکھا رہ گیا. غرض جو جس حالت میں تھا اسی میں ششدر اور حیران بنا رہ گیا. یہی رنمست خان مولانا نانوتوی کی مجلس میں آئے اور مولوی عبداللہ صاحب ساکن گلاوٹی نے جو مولانا کی پشت پر تھے رنمست خان کو, جو مولانا کے مواجہے میں تھا, اشارہ کیا اور ذرا مستعدی کے ساتھ اشارہ ابرو سے حکم دیا, ذرا اچھا دکھا دے کام بول کے. اس نے یہی حافظ کی غزل شروع کی اور ایک آدھ شعر پڑھ کر خود رک گیا, خود بخود رک گیا. کہا مولانا آپ تو مجھے پڑھنے نہیں دیتے. ایک آدھ شعر پڑھ کے رک گیا اور مولانا سے کہا کہ آپ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے. بعد میں کہا جب ارادہ کرتا تھا جب ہی کوئی انگلی زبان پر آ کر رکھی جاتی اور اسے دباتی تھی. لیکن مولانا نے ان کے گلے کی تعریف فرمائی, بڑا اچھا گلا ہے آپ کا. جب مجلس برخاست ہوئی تو مولانا نے مولوی عبداللہ صاحب کی طرف خلاف عادت چی بجبی ہو کر دیکھا. چہرے پر شکن آنے کو چی بجبی ہونا بولتے. اور فرمایا مولوی صاحب یہ کیا بات ہے کہ آپ نے بغیر میرا منشا معلوم کیے ایسی فرمائش کر دی. منشا معلوم کر کے پھر فرمائش کرنا تھا آپ کو. میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ نے پیچھے سے اشارہ کر دیا پڑھ دے. پھر فرمایا کہ میں جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں اسی طرح مولویت کا دھبا بھی لگا ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ جو پڑھنے والا تھا وہ سننا مناسب نہیں تھا حضرت کے لیے, اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے. اگر یہ مولویت کی قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک تک کا پتہ نہ چلتا. جانوروں کا کہ گھونسلہ بھی ہوتا ہے, میرے یہ بھی نہ ہوتا, اور کوئی میری ہوا تک نہ پاتا. یہ ہے جامعیت. حاشیہ ہے حضرت تھانوی کا, یہ ہے جامعیت کہ سب کا مناسب حق ادا کیا جائے. وَلَنِعْمَ مَا قِيلَ برکف جامع شریعت برکف سندان عشق ہر ہوسنا کے ندانت جام و سندا باختن. ایک ہاتھ میں شریعت رکھنا, دوسرے ہاتھ میں محبت کا جام, عشق کا جام رکھنا, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان دونوں کو ٹکرا دینا. جام و سندا باختن, کانچ کا گلاس اور لوہے کا ہتھوڑا دونوں ٹکرا دینا اور گلاس جیسا کا ویسا رہنا, یہ ہر ایک کو نہیں آتا بول رہے ہیں. واقعتاً کسی کو آئے گا. اب ہتھوڑا لے کے گلاس لے کے دونوں کو زور سے ٹکرائیں اور ٹوٹے نہیں گلاس, کیسا ہوگا؟ مگر یہ محبت والے لوگ اور شریعت کے واقف کار لوگ یہ دونوں کو نبھاتے ہیں بول رہے ہیں. مولانا نانوتوی کو حرام کے طعام سے جیسے نفرت تھی ویسے ہی اس کا احساس بھی بہت جلد کرتے تھے, مگر دلداری کی وجہ سے دعوت منظور کر لیتے تھے, پھر آ کر قے کر دیتے تھے. حاشیہ, دعوت کی منظوری حرام بین ہونے کی صورت میں نہیں ہوتی تھی. کھلے ہوئے طور پر حرام ہونا تو دعوت منظور نہیں کرتے تھے, لیکن مشتبہ ہونے کی صورت میں جو فتوے کے اعتبار سے حلال ہوتی مولانا اخلاقاً کھا لیا کرتے تھے, بعد میں گھر آ کے قے کر دیتے تھے فوراً. کیا انتہائی اخلاق کی اور شفقت کی. حاشیہ, خان صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب کی مجلس میں مولانا اسماعیل شہید کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ان کے مناقب بیان کیے جا رہے تھے. حضرت نے یعنی حضرت حاجی صاحب نے مولانا نانوتوی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مولانا اسماعیل تو تھے ہی, کوئی ہمارا اسماعیل بھی دیکھے. یہ فرمایا حضرت مولانا نانوتوی کی طرف اشارہ کر کے. حاشیہ, منہ پر تعریف کرنا جبکہ اس میں کوئی مفسدہ نہ ہو جائز ہے,
اور اگر اس میں کوئی مصلحت بھی ہو تو پھر نہ صرف جائز ہے بلکہ اولا ہے، بہتر ہے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا محمود حسن صاحب فرماتے تھے کہ میں نے اس کا التزام کیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف دیکھ کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حاضر ہوتا اور وہ باتیں پوچھتا جو حضرت شاہ صاحب کی کتابوں میں مشکل ہوتی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی شاہ صاحب کی کتاب میں جو انتہائی جواب ہوتا تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی ہی دفعہ میں وہ جواب دیا کرتے تھے۔ بارہا اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت تھانوی کی بھی یہی عادت تھی، وہ فرماتے تھے کہ اخیر میں جا کے جو جواب ہونے والا ہے نا وہ پہلے ہی سنا دو، جا کے پنچات ختم ہو جائے، بات لمبی چلے نہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ واقعہ جو بات کا ہے میں نے سنایا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بعض مفسدہ پردازوں نے، جس میں رامپور کا ایک خاندان بھی شامل تھا، رامپور میں زیادہ شیعہ تھے، اور پھر یہ نواب رامپور اور ان کے دوسرے لوگ جو ہے نا یہ فری میسن میں شریک ہو گئے تھے، پرانے لوگ ہیں یہ۔ بعض مفسدہ پردازوں نے، جس میں رامپور کا ایک خاندان بھی شامل تھا، جس کو حکیم ضیاء الدین صاحب کے خاندان سے پشتینی عداوت تھی، حکومت میں یہ درخواست پیش کی کہ مولانا قاسم صاحب نے دیوبند میں ایک مدرسہ گورنمنٹ کے مقابلے میں کھولا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ تعلقات سرحد سے لوگوں سے پیدا کیے جائیں اور ان سے لڑا جائے، اور یہ مدرسہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہی الٹی پلٹی باتیں۔ حکومت کے یہاں تفتیش حالات کے لیے احکام جاری ہوئے، تفتیش کے مراکز گنگو، نانوتا، رامپور یہ مقرر ہوئے، صدر مقام دیوبند بنایا گیا۔ حکام نے دور سے اور بعض حکام نے نانوتا پہنچ کر حضرت نانوتوی کی زیارت کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت نے اجازت دی اور کہا کہ جوتا نکال کر آئیں۔ حاکم آیا اور بیٹھا نہیں بلکہ نہایت ادب سے چپ چاپ حضرت کے سامنے کھڑا رہا۔ واپس ہو کر اس نے حکومت کو رپورٹ دی کہ جو لوگ ایسی مقدس صورتوں پر نقض امن اور غدر اور فساد کا الزام لگاتے ہیں وہ خود مفسد ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک میں مجھے ڈھانپ کر کبھی اندر لاتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں۔ سوتے اور جاگتے اکثر اوقات یہی منظر آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کہ حضور ردائے مبارک میں لیے رہتے ہیں اور الگ کرنا نہیں چاہتے۔ سب حضرات نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ ان مفسدوں کی مفسدہ پردازی اور شر سے تحفظ منظور ہے، لیکن حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ نہیں، مولانا کی عمر ختم ہو چکی ہے، اور حضور کو یہ دکھلانا منظور ہے کہ جب لوگ اپنے ہو کر ایسے مفسد ہو گئے کہ خدا کے ایسے مقدس بندوں پر الزام لگانے سے نہیں شرماتے، تو ہم بھی ایسی ہستی کو اب ایسے لوگوں میں رکھنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت زیادہ زندہ نہیں رہے، قریبی زمانے میں وفات ہو گئی۔ کیسی بات ہوتی، لوگ کیسا اس کا پس منظر ہوتا تھا۔ حاشیہ، یہ ایک صحیح کشف ہے جس میں کچھ استباعات نہیں، اور اس کی جو تعبیر حضرت گنگوہی نے سمجھی شاید ڈھانپنے سے ماخوذ ہو، مگر صرف احتمال کافی نہیں۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جب مباحثہ شاہ جہاں پور ہو چکا اور حضرت مولانا نانوتوی مظفر اور منصور ہو کر واپس تشریف لائے تو مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اب مجھے مولانا کی وفات قریب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے جو کام لینا تھا وہ پورا ہو چکا، اور وہ کام یہ تھا کہ تمام مذاہب کے جتھے میں اسلام کی ایک منادی ہو جائے اور خدا کی حجت اس کے بندوں پر پوری ہو جائے۔ سو وہ اس میلہ خدا شناسی میں ہو چکی۔ اصل میں ایک بہت بڑا میلہ ہوا تھا میلہ خدا شناسی کے نام سے، اور اس میں مختلف ادیان کے لوگ جمع ہوئے تھے، اور جس میں بہت زیادہ حصہ آریہ سماجیوں نے اور عیسائیوں نے لیا تھا اس زمانے میں، اور سب کا جو ہے نا حضرت نانوتوی نے کام کر دیا تھا، سب کے چھکے چھوڑا دیے تھے،
اور اسلام کا بول بالا ہوا، پوری بہت پبلسٹی، کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، مباحثہ شاہجہاں پوری بول کے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک استدلال ذوقی ہے، اور اس کی نظیر حضرت ابن عباس کا سورہ نصر کے نزول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر استدلال، وفات کے قریب ہونے پر استدلال ہے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت نانوتوی جب دیانند سرسوتی کے مقابلے میں، یہ بھی ایک بہت بڑا آریہ سماجیوں کا وہ تھا، آریوں کا، جب روڑکی تشریف لے گئے تو علاوہ اور خدام کے منشی نہال احمد صاحب دیوبندی اور شاہ جی عاشق علی بھی ہمراہ تھے۔ منشی نہال احمد کو، جو نہایت ذکی تھے، دیانند کے پاس شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ پہلے جو ہے نا شرائط وغیرہ طے ہوتے تھے، اخلاقی اقدار ہوا کرتی تھی، چھچورے پر نہیں ہوتے تھے، بھائی یہ بنیادیں ہوں گی، اس ٹاپک پہ بات ہوگی، بات کا انداز یہ ہوگا، یہ ہوگا، سب چیز پہلے طے ہوتی تھی۔ منشی صاحب اس کی قیام گاہ پر موجود تھے کہ کھانے کا وقت آ گیا اور اس کے لیے کھانا لایا گیا۔ بڑی بڑی تھالیں پوریوں کی تھیں اور سیروں مٹھائی تھی، جس کو یہ کئی آدمیوں کا کھانا سمجھے، مگر وہ اس اکیلے کے لیے آیا تھا، اور اسی تنہا نے سب تھالیں صاف کر دی۔ منشی صاحب نے اپنی ایک بے تکلف مجلس میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بطور مزاح کے فرمایا کہ اگر ہمارے مولانا سے علم و فضل میں مناظرہ ہوا تو انشاءاللہ مولانا غالب آئیں گے ہی، لیکن اگر کہیں کھانے میں مناظرے کی ٹھن گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ وہ دیکھتے آئے تھے کہ کتنا کھاتا ہے۔ کیونکہ حضرت جو ہیں نانوتوی نہایت قلیل العقل تھے، بہت کم کھاتے تھے۔ یہ مقولہ حضرت تک پہنچا تو منشی نہال احمد صاحب بلائے گئے۔ حضرت قیام گاہ کی چوکھٹ پکڑے ہوئے کھڑے تھے کہ یہ حاضر ہوئے، اور دل میں سمجھے ہوئے تھے کہ دیکھیے اب کیا سوال ہوگا، اور کہیں وہی بات پہنچ گئی ہے جس کی ڈانٹ پڑے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ منشی جی تم نے کیا کہا تھا، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہی مقولہ دبی زبان سے دہرایا۔ فرمایا کہ اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ اگر کھانے میں مناظرہ ہوگا تو تم ساتھ ہو، وہ تم کرو گے۔ اب دوسری بات جو حقیقت ہے وہ سنو، تمہارے دل میں یہ سوال پیدا کیوں ہوا، اور یہ سوال کیوں نہ پیدا ہو، تمہارے دل میں یہ سوال پیدا کیوں ہوا، اور یہ سوال کیوں نہ پیدا ہوا کہ اگر ترک عقل میں، اگر کھانے کے چھوڑنے میں مناظرہ ہوا تو کون غالب رہے گا، یہ سوال ہونا چاہیے تھا۔ تم جانتے ہو کہ کھانا کس کی صفت ہے، بہائم اور جانوروں کی، اور نہ کھانا کس کی صفت ہے، حق تعالیٰ کی اور ملائکہ کی۔ تو تم مجھ سے مناظرہ جہالت میں کرانا چاہتے ہو؟ مناظرہ علم میں ہوتا ہے یا جہالت میں؟ اگر اسی میں مناظرہ ہوا تو کسی بھینسے یا ہاتھی کو لا کر دیانند کے مقابلے میں کھڑا کر دینا۔ حاشیہ، تمہارے دل میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اقولو، یعنی ایسا احتمال پیدا ہونا جس میں اپنے معتقد فی، جس سے آپ کو اعتقاد ہے، اس کے مغلوب ہونے کا احتمال ہو، دعوی محبت اور عقیدت اور رجاء من اللہ کے خلاف ہے، اور اگرچہ کہ ایسے وسوسے پر مواخذہ نہیں، خصوصاً جب مطالبہ کی حیثیت سے ہو، لیکن جو اس کا منشا ہے یعنی محبت اور عقیدت اور رجا میں کمی، اس کا تدارک تو اختیار میں ہے، وہ کرنا چاہیے۔ سوال ہو رہے حضرت نانوتوی کی بہت حکایات ہیں۔ حضرت گنگوئی کے دو ایک حکایتیں بیان کرتا ہوں جو ذرا آگے چل کے ہیں اس میں سے۔ اللہ، خان صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا، اور جناب مولوی اشرف علی صاحب بھی گنگو تشریف لائے ہوئے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد مولوی اشرف علی صاحب حضرت گنگوہی قدس سرہ سے کچھ پوچھتے ہوئے حضرت کے حجرے تک تشریف لے گئے
اور سیدری پر پہنچ کر دونوں حضرات کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر تک کھڑے کھڑے گفتگو ہوتی رہی۔ مولوی اشرف علی صاحب اس روز رخصت ہونے والے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مولانا سے اور گنگوہی سے مولود وغیرہ کی بابت میں مکاتبت ہوئی تھی، خط و کتابت ہوئی تھی، اور مجھے حضرت مولانا سے ان کے مسلک سابق کی وجہ سے عقیدت نہ تھی، جبکہ میں نے حضرت گنگوہی قدس سرہ کا حضرت مولانا کے ساتھ اس خصوصیت کا برتاؤ دیکھا تو میں نے حضرت قدس سرہ سے دریافت کیا کہ کیا مولوی اشرف علی صاحب اچھے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اچھے ہو گئے۔ میں نے پھر پوچھا کہ کیا بالکل اچھے ہو گئے؟ آپ نے تیز لہجے میں فرمایا کہ بالکل اچھے ہو گئے۔ اقول، یہ مکاتبت تذکرۃ الرشید میں، اس مکاتبت کو ماں تھانوی کے چند مواعظ اور متعلق مولود کے اس جگہ جمع کر کے مجموعہ اس کا نام سلج الصدور رکھ دیا ہے، شائع ہوئی ہے، اور میں نے اب اس کا نام ضیاء الافہام من علوم بعض الاعلام رکھ دیا ہے، تاکہ اگر کوئی استقلالاً شائع کرے تو اس عنوان سے پتہ دینے میں سہولت ہو۔ ملخص اس مکاتبت کا یہ ہے کہ اعمال خاص احقر خاص اعمال کی ذات پر نظر کر کے بقید خلو عن المنکرات مباح کہتا تھا، اور حضرت ان کے مفاسد کی بنا پر باوجود خلو عن المنکرات کے بوجہ افضاء الی المفاسد کے منع فرماتے تھے، اور اصول فقہیہ سے اسی کی ترجیح ثابت ہے، اس لیے احقر نے اپنے دعوے سے رجوع کر لیا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے۔ اصل میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یہ جو اعمال ہیں، مولود شریف ہے، سلام پڑھنا ہے کھڑے ہو کے، فاتحہ دینا ہے، یہ شروع میں ناجائز نہیں تھے، کیونکہ اس کے اندر کوئی بات ناجائز ہونے کی شروع میں نہیں شامل ہوئی تھی، تو وہ جائز تھے۔ بعد میں کیا ہوا، اس کے اندر خرابیاں آ گئیں تو ان پر بدعت ہونے کا حکم لگا۔ تو جب ان پر بدعت ہونے کا حکم لگا تو اس زمانے میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ ہندوستان پاکستان کے احوال مزاج جو یہاں پہ لوگوں کی چل رہے ہوتے ہیں نا جہالت کے اعتبار سے، اس کا تھوڑا سا، پھر وہ عوام میں تھے بھی نہیں اس مسئلے مسائل کے لین سے، بزرگ آدمی تھے وہ، اس کا اندازہ انہیں نہیں تھا۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں جاتے تھے، مولود شریف میں سلام میں کھڑے ہوتے بھی تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا تھانوی مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس پر انکار کرتے تھے اور اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی آپ کے مرشد تو کرتے ہیں یہ سارا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مرشد سے معاملہ مرشدی کا ہے، مسئلے کا نہیں ہے، مسئلے میں مرشد ہماری مانیں گے، یہ کہا تھا۔ چنانچہ لوگ لگانے والے ہوتے ہیں نا، لگائی بجھائی کرنے والے، انہوں نے جا کے سنا دی وہ تمہارا مرید تو یہ بول رہا ہے، کہنے کہ صحیح تو کہہ رہا ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے جب تک حضرت کو ان کی وہ نہیں معلوم تھی، حضرت نے فیصلہ ہفت مسئلہ بول کے کتاب بھی لکھی تھی حضرت حاجی صاحب نے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع ہوئی، ان کے پاس لا کے پہنچائی گئی تو حضرت نے جلوا دیا اس کو، کہنے کہ اس کو جلا دو، یہ یہاں نہیں چلے۔ لوگوں نے پھر لگا دی تو حضرت حاجی صاحب بالکل برا نہیں مانے، کہنے کہ بالکل ٹھیک کیا۔ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی وہاں چلے گئے، مکہ مکرمہ حج کو گئے ہوئے تھے، شیخ کے پاس گئے، وہاں مولود شریف کی دعوت آ گئی تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں مولود میں، آپ آؤ گے؟ تو کہنے کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کے ساتھ آنے کا، میں تو نہیں آؤں گا۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ چلتا تو مجھے خوشی نہ ہوتی، مضبوطی نہیں ہونے کی بات معلوم ہو جاتی تھی نا، تمہارے نہ چلنے سے مجھے خوشی ہوئی کہ جس چیز کو تم شرعاً صحیح نہیں سمجھتے اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، حصہ لو۔ تمہاری دین میں مضبوطی ہی تربیت ہے نا بھائی، اصل چیز کیا ہے تربیت میں، مقصود کیا ہے؟ دین کی مضبوطی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حاجی صاحب ویسا کیسا کرتے تھے، یہ حضرت ویسا کیسے کرتے تھے، اس کو بتا رہے ہیں۔ تو شروع میں کیا تھا، حضرت تھانوی کا رجحان حضرت حاجی صاحب کی طرف تھا، وہ بات کے پیچھے کا کہانی یہ ہے اصل میں۔ اور حضرت تھانوی البتہ اس میں کرتے کیا تھے معلوم، وہ علمیت کو استعمال کرتے تھے اس میں، وہ یہ کہ وہ لکھا کہ احقر خاص اعمال کی ذات پر نظر کرتے ہوئے، عمل کی جو ذات ہے، جو کام ہے وہ کیا خراب ہے، بقید خلو عن المنکرات، اس قید سے کہ منکرات سے، ناجائز باتوں سے وہ خالی ہو، اس میں کوئی ناجائز کام نہ کیا جائے،
جیسے کہ بدعتی لوگ کرتے تھے مولود شریف میں اور جناب والا یہ سلام میں اور دوسری چیزوں میں 11ویں میں 12ویں وغیرہ وغیرہ میں تو ایصال ثواب وغیرہ میں، تو جو چیز ناجائز نہ کی جائے تو اگر اس کا لحاظ اگر کیا جا رہا ہے کوئی ناجائز کام نہیں کرنے کا تو ان کو میں مباح کہتا تھا، سنت تو نہیں کہتا تھا، جائز ہے یہ میں کہتا تھا. اور حضرت گنگوہی جو ہے وہ بالکل اس کو بدعت اور حرام بولتے تھے. اور حضرت ان کے مفاسد کی بنا پر جو عادتاً کل لازم ہو گئے ہیں، لازم کی طرح ہو گئے ہیں، باوجود خلو عن المنکرات کے، منکرات سے خالی ہونے کے باوجود بوجہ افضاء المفاسد کے کہ وہ مفاسد کی طرف پہنچانے والے ہیں، مفسدے کی طرف پہنچانے والے ہیں، منع فرماتے تھے. حضرت گنگوہی شروع سے اس مضبوطی پہ تھے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا اس بات کا کہ اس کا کیا اثر ہونے والا ہے. بعض فتوے ایسے ہوتے ہیں کہ فی نفسی ہی ان کی نوعیت الگ ہوتی اور وہ اپنے اثرات کے اعتبار سے دوسرے ہوتے. کل ہی ہمارے ہاں ایک بات چل رہی تھی تھوڑی سی اس مسئلے میں، عشاء کی نماز کے مسئلے میں، کہ بھئی یہ 15 ڈگری کا جو مسئلہ ہے فقہ حنفی میں بھی اگر کوئی پڑھ لیا تو نماز ہو جاتی ہے اور یہ صرف تھوڑے دن کی بات ہے. تو مسئلہ امام ابو حنیفہ کا اگرچہ نہیں ہے یہ، لیکن امام محمد امام شافعی کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام محمد اور امام ابو یوسف کا ہے، تو ٹھیک ہے چلنے دو، لوگوں کو سہولت ہو جائے گی. اس میں اصل بات وہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کبھی عمل جو ہے نا اس پر ہوا نہیں فقہ حنفی میں. عمل ہمیشہ 18 ڈگری پہ ہوا، 15 پہ نہیں ہوا، اور صدیوں نہیں ہوا. تو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے 2-3 مہینے کے واسطے مسلک میں ڈھیلا پن کرنے کی؟ تھوڑی سی مجاہدے کی بات ہے، تھوڑی سی قربانی کی بات ہے. پھر دوسری بات کیا ہے کہ جب لوگوں کو آپ یہ ڈھیل دے دیں گے تو یہاں کے مزاج کے اعتبار سے، خصوصیت سے، پھر وہ تقلید کا ہی گلے میں سے نکال دیں گے بھنڈارے. یہ لوگ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، جب ان پہ پریشر ڈالے تو چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ جو لوگ اس 2-3 مہینے کے واسطے 15 ڈگری پہ آتے نا، وہ سال بھر کا ٹائم ٹیبل پھر 15 کا ہی بناتے. بلا وجہ میں چھوڑا نا اپنا مسلک. اچھا جو لوگ 15 پہ آ گئے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہے نا 12 پہ آ جاتے. اگر آپ 12 پہ آ گئے تو دوسرے 9 پہ آ جاتے. یہاں پہ مزاج ہی ویسا ہے، تھوڑا سا فائدہ کچھ ہے نہیں اس سے. تو بلا وجہ میں اپنے کو ڈھیلا کرنے والی بات ہے غیر ضروری طور پر. اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ حدیثوں پہ اگر آپ غور کریں تو امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے وہ بالکل صحیح نظر آتی. 18 ڈگری پہ سفیدی ختم ہوتی، 15 ڈگری پہ لالی ختم ہوتی. مغرب میں 15 ڈگری پہ لالی ختم ہوتی، 18 ڈگری پہ سفیدی ختم ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں یہ فرمایا کہ عشاء کا وقت جب ہوتا ہے جب رات میں سیاہی آ جائے. حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق بہت لمبی چوڑی کی ہے. عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ جب رات میں سیاہی آ جائے، جب رات سیاہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لالی بھی چلے جانا شفق کی اور سفیدی بھی چلے جانا. اور سفیدی لالی کے بعد آتی ہے، پہلے نہیں آتی. اور سفیدی ختم ہوتی ہے 18 پر. یہ سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے کہ سفیدی ختم ہوتی ہے 18 پر اور لالی ختم ہوتی ہے 15 پر. اور 15 کے بعد میں پھر سفیدی شروع ہوتی ہے. اور حضور فرما رہا ہے کہ عشاء کا وقت جب آئے گا جب رات سیاہ ہو جائے. اور ایک جگہ اذا اسود الافق، افق سیاہ ہو جائے، یعنی جہاں پہ سفیدی ہوتی ہے وہ سیاہ ہو جائے. حدیث کی روح سے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ٹائم ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا مسئلہ ہے، اتنا رسک لینے کا تھوڑی ہوتا ہے. دوسری چیزوں میں وسعت ہونی چاہیے پبلک کے لیے، عوام کے لیے، مگر یہ نماز کا مسئلہ ہے. اچھا یہ صرف نماز کے ہی نہیں ہے، روزے کا بھی ہے. اگر آپ 15 کے مطابق فتویٰ دیں گے، رمضان میں خاص طور پر رات بڑی ہو رہی ہے تو روزہ 20-25 منٹ آدھے گھنٹے تک آگے تک جائے گا سحری کے ٹائم میں. 4:30 بجے مثلا 18 کے حساب سے ٹائم ختم ہو رہا، 15 کے حساب سے 5 بجے ختم ہوتا. اب یہ آدھے گھنٹے کا رسک پوری امت کو مبتلا کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اور آدھے گھنٹے تک 15 کے حساب سے امت کھاتی رہی، روزہ ہوا یا نہیں ہوا اس کا. اگر چونکہ مغرب کا وقت اور فجر کا وقت اتنا ہی ہوتا ہے، اس میں فرق نہیں رہتا کچھ. 15 کے حساب سے دیں گے تو اسی حساب سے ٹائم ہوتا ہے صبح میں، 18 کے حساب سے دیں گے تو اسی حساب سے ٹائم ہوتا ہے صبح میں. تو 15 میں دینے میں بے احتیاطی یہ ہے کہ ایک آدھے گھنٹے کا ٹائم ایسے آتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ سحری کا وقت نہ رہا ہو اور آدمی سحری کا وقت ہے سمجھ کے کھا رہا ہو.
اور جب کسی کو معلوم ہو جائے کہ سحری کے وقت سمجھ کے کھا رہا تھا وہ، اس کو سحری کا وقت تھا نہیں، تو روزہ تھوڑی ہوتا ہے، اس کا روزہ ہوتا نہیں اصولاً وہ. کس قدر رسک ہے، روزے کا بھی رسک ہے، نماز کا بھی رسک ہے. بعض مرتبہ کیا مسئلے کے اعتبار سے یہ اپنی جگہ پر گنجائش ہے، اگر کوئی 15 پہ اگر کوئی پڑھ لیا تو نماز قضا کرا نہیں بول سکتے عشاء کی، یا اس نے نماز چھوڑ دی نہیں بول سکتے، کیونکہ بہرحال علماء کے قول موجود ہے. اس میں قول بہت ہوتے ہیں، حتمی نہیں ہوا کرتے، عمل پہ نہیں ہوا کرتی چیز. بعض مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ہمیشہ فتووں میں اس کا لحاظ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ قطب الارشاد تھے، اللہ پاک نے ان میں یہ بات رکھی تھی کہ انتظام جو ہے نا وہ بہت تھا ان کے اندر، اس وجہ سے ان کے فتووں میں یہ بات ہے. تو وہ فرما رہے ہیں وہ چونکہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ تقریر میرے کو کرنی پڑی. اسی کو لکھ رہے ہیں اصول فقہیہ سے اسی کی ترجیح ہوتی ہے جو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں، اس لیے میں اپنے دعوے سے رجوع کر لیا. حضرت تھانوی کی ایک خاص بات تھی کہ بہت رائےوں میں انہوں نے اپنے سے رجوع کرنے کا اعلان کیا، میں نے اس سے رجوع کیا، میں نے اس سے رجوع. ترجیح اور راجح کتاب ہی نکالتے تھے، بعد آپ پرچہ نکالتے تھے، بالکل شرماتے نہیں تھے. کوئی بات غلط رائے ان کی رائے دوسری ہو گئی تو اپنی دوسری رائے، پہلی رائے بھی دلیل سے تھی لیکن اب یہ دوسری رائے میری یہ زیادہ مدلل ہے، اس وجہ سے میں اس کو قبول کرتا ہوں بلکہ بول دیتے تھے. اور اس سے عزت ان کی گھٹی نہیں اور بڑھ گئی عزت. اور مولوی اسی سے ڈرتا ہے کہ اگر میں اپنی بات سے رجوع ہو گیا تو میری عزت کیا رہ جائیں گی. نہیں، غلط بولتا ہے، پہلے غلط بولا تھا، اس سے اور زیادہ ان کا مقام بڑھ گیا. خان صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ گنگوئی قدس سرہ دیوبند سے واپسی میں سہارنپور سے رامپور تشریف لے جا رہے تھے. دیوبند سے جب گنگو جاتے ہیں تو راستے میں سہارنپور ملتا ہے اور اس کے قریب میں کانپور ہے، رامپور ہے. سہارنپور سے رامپور تشریف لے جا رہے تھے اور غالباً یہ واقعہ وہ تھا کہ جس کے بعد حضرت پھر دیوبند نہیں تشریف لے جا سکے. اگلی گاڑی میں حضرت مولانا اور حکیم ضیاء الدین صاحب تھے اور پچھلی گاڑی میں میں اور مولوی مسعود احمد صاحب. حضرت نے گاڑی کے پیچھے کا پردہ اٹھا کر مجھ سے باتیں کرنی چاہی، مگر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے بات چیت مشکل تھی، اس لیے میں اپنی گاڑی سے اتر کر اور حضرت کی گاڑی کا ڈنڈا پکڑ کر ساتھ ہو لیا. حضرت نے فرمایا، میاں امیر شاہ خان، ابتدا سے اور اس وقت تک جس قدر ضرر دین کو صوفیہ سے پہنچا ہے اتنا کسی اور فرقے سے نہیں پہنچا. ان سے روایت کے ذریعے سے بھی دین کو نقصان ہوا اور عقائد کے لحاظ سے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی اور خیالات کے لحاظ سے بھی. اس کے بعد اس کی تھوڑی تفصیل فرمائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت روحانی کی یہ حالت تھی کہ بڑے سے بڑے کافر کو لا الہ الا اللہ کہتے ہی مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا تھا. جس کی ایک نظیر یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم پاخانہ و پیشاب وغیرہ کیسے کریں اور حق تعالیٰ کے سامنے ننگے کیوں کر ہوں. یہ انتہا ہے. یہ کلمہ پڑھتے یہ کیفیت آ جاتی تھی اور ان کو مجاہدات اور ریاضات کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور یہ قوت بفیض نبوی صحابہ میں تھی، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم اور تابعین میں بھی تھی مگر صحابہ سے کم. لیکن طبع تابعین میں یہ قوت بہت ہی کم ہو گئی اور اس کمی کی تلافی کے لیے بزرگوں نے مجاہدات اور ریاضات ایجاد کیے. ایک زمانے تک تو محض وسائل غیر مقصودہ کے درجے میں رہے. مجاہدات اور ریاضات وسائل غیر مقصودہ یعنی ذریعے کے طور پر ہیں، مقصود نہیں ہیں. مگر جیسے جیسے خیر القرون کو دوری ہوتی گئی ان میں مقصودیت کی شان پیدا ہوتی گئی، ان وسائل ہی کو، ذرائع کو، اور وقتاً فوقتاً ان میں اضافہ بھی ہوتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین میں بے حد بدعات علمی عملی اعتقادی داخل ہو گئیں. محققین صوفیہ نے، پھر صوفیہ میں ہی محققین صوفیہ نے ان خرابیوں کی اصلاح بھی کی، مگر اس کا نتیجہ صرف اتنا ہوا کہ ان بدعات میں کچھ کمی ہو گئی لیکن بالکل ازالہ نہ ہوا. حضرات مصلحین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ القدس اسرارہم کا نام خصوصیت سے لیا اور فرمایا کہ ان حضرات نے بہت اصلاحات کی. نیز یہ بھی فرمایا کہ ان حضرات پر حق تعالیٰ نے طریق سنت منکشف فرمایا تھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی وہی طریق منکشف فرمایا ہے. پھر فرمایا کہ طریق سنت میں یہ بڑی برکت ہے کہ شیطان کو اس میں رہزنی کا موقع بہت کم ملتا ہے.
چنانچہ ایک کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ جن امور کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، جیسے نماز باجماعت وغیرہ، اگر کوئی سختی کے ساتھ ان کی پابندی کرے اور فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کا پورا اہتمام کرے تو نہ خود اس کو وسوسہ ہوتا ہے کہ میں کامل اور بزرگ ہو گیا، اور نہ دوسرے اسے ولی اور بزرگ سمجھتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے پابندی سے۔ لیکن اگر کوئی ان امور کا اہتمام کرے جن کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام نہیں فرمایا، مثلا چاش، اشراق، صلاۃ الاوابین وغیرہ کا پابند ہو، تو وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ اب میں بزرگ ہو گیا ہوں، اور دوسرے بھی سمجھتے ہیں کہ اب یہ بزرگ ہو گیا ہے۔ اس تقریر کے دوران میں حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شارع علیہ السلام نے احسان کو، احسان صفت احسان جو ہے نا، اس کو مطلوب قرار دیا تھا، مگر لوگوں نے استغراق کو مقصود بنا لیا۔ حاشیہ: مراد وہ لوگ ہیں، حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، حضرت گنگوہی کے اس ملفوظ کی کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ مراد وہ لوگ ہیں جو صرف صوفی ہیں اور علوم دینیہ سے تحقیقاً یا تقلیداً اور اتباع محققین سے عاری ہیں، خالی ہیں، محققین کی اتباع نہیں کی اور دین کے علوم سے خالی ہیں، ویسے لوگوں سے نقصان پہنچا۔ ورنہ صوفیہ جامعین سے، یعنی وہ صوفیہ جن میں صوفیت بھی ہو اور علم دین بھی ہو، بے حد نفع دین کو ان سے پہنچا ہے۔ چنانچہ قریب ہی آئندہ سطور میں ان کی شان اصلاح اسی حکایت میں مذکور ہے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی محمد یحییٰ کاندھلوی فرماتے تھے، حضرت گنگوہی کے خاص شاگرد ہیں، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ مولوی یحییٰ، احمد رضا خان مدت سے میرا رد کر رہا ہے، ذرا اس کی تصنیف ہمیں بھی سنا دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے تو نہیں ہو سکے گا۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت اس میں تو گالیاں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اجی دور کی گالیوں کا کیا پڑی ہے، بلا سے گالیاں ہوں تو ہوں، تم سناؤ، آخر اس کے دلائل تو دیکھیں، شاید کوئی معقول بات لکھی ہو تو ہم رجوع کر لیں۔ ایسے لوگ کیسے عالی ظرف لوگ، ہم رجوع کر لیں۔ حاشیہ: اللہ اکبر، حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں یہ ہے حق پرستی کہ اس کے طلب و اتباع کے غلبے میں دشمن کی بےہودگی سے بھی متاثر اور متغیر نہ ہوئے۔ ٹھیک، پھر سنائیں گے، 9:30 ہو گئے، زیادہ دیر میں آپ لوگ بھی تھک جاتے ہیں، آج کل عشاء دیر میں ہو رہی ہے۔ جو محقق ہوتا ہے اس کو سب کو پڑھنے، سب کی سننے کی اجازت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنے مخالف کی بھی، جو ان کا مخالف ہو۔ جو غیر محقق ہوتا ہے اس کو اجازت نہیں ہوتی، یہ بہت دھیان سے رکھنے کی بات ہے سننے کی۔ نہ کتاب پڑھے ایسی جو مخالفین کی ہو، دیکھیں اس میں کیا بات لکھی، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو ناکام کی بات ہے وہ بھی کام کی دکھتی ہے بعض مرتبہ، اپنے پاس عقل زیادہ نہیں ہے نا، اور جو کام کی ہے وہ ناکام کی دکھتی ہے۔ تو حق و باطل میں امتیاز کرنے کے قابل جو بندہ ہے اس میں، اس کے لیے ہے وہ مسئلہ، یعنی اس کو خود اس کتاب سے زیادہ علم ہو۔ پہلے کسی کی کتاب میں جتنی بات لکھی ہے اس سے زیادہ کی صلاحیت اور علم اس کے پاس ہو تو وہ جج کر سکتا ہے کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ غیر محقق کو نہیں چاہیے۔ ایسے ہی سالکین کو سلوک میں یہ چیز بڑی نقصان دہ ہوتی ہے کہ اپنے مکتب فکر سے ہٹ کر دوسرے مکتب فکر والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اور اپنے ہم جنسوں کے علاوہ دوسرے ہم جنسوں میں اٹھے بیٹھے دیکھیں کیا بولتے ہیں، سننے تو صحیح، اس میں ایسی کیا بات ہے۔ حتیٰ کہ مسئلہ تصوف میں یہ ہے
کہ جس سے اپنی اصلاح متعلق ہے اس کے مخالفین کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے. سننا جائز، سن تو لیں گے، کیا ہے معلوم تو ہو جاتا ہے کیا کر رہے ہیں. اس کا نقصان خود اسی کو ہوتا ہے، وہی بھگتتا ہے. پھر اس کو اندازہ تو ہوتا نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ دفاع کرنے بھی جاتا ہے بعض مرتبہ، وہ اس کا صدمہ الگ لے لیتا ہے. ہمارے آدمی کو برا بھلا کہا گیا، کس نے کہا تھا آپ کو کہ جا کے وہاں جا کے پاخانے میں بیٹھو؟ بدبو تو آئے گی. پھر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہاں کچھ دال میں کالا تو لگ رہا ہے. وہ چاہے دال میں کالا ہو نہ ہو، لیکن خود اس کے اندر تو کالا پن آ جاتا ہے. صفائی کرنے کی استعداد نہیں ہے نا، کنفیوز ہو جاتا ہے یہ خود ہی. تو نقصان تو کسی کا نہیں ہوتا، اپنی تربیت کا ستیہ ناسا ہو جاتا ہے. اور یہاں تک لکھا ہے آداب تصوف میں کہ غیر متصوف کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی سلوک سے مناسبت نہیں رکھتا، مسلمان ہے لیکن تصوف سے نہیں ہے. اس کے ساتھ میں تصوف سے مناسبت والے کو صحیح نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے بات چیت کرے، دوستی کرے، اس کے ساتھ خیالات میں تبادلہ خیالات کرے. یہ اس کو گڑبڑ کرے گا، خراب کرے گا. جب تک ایک چیز پرفیکٹ نہیں ہو جاتی ہے اصل میں اس کو دوسری چیزوں سے بچانا ضروری ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے بات کا، فن یہ ہے. اور یہ پوری دنیا کے اصولوں میں سے ہے، کھانے پینے میں سے لے کے، چیزوں سے لے کے، بناوٹ سے لے کے، فیکٹریوں سے لے کے، دوسری تمام چیزوں میں یہ ہے کہ جب تک ایک چیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اس کو دوسرے اثرات سے بچانا ضروری ہے. کمپلیٹ ہونے کے بعد میں اس کو میدان میں چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا اس کو. اب جو آدمی اس سے پہلے جو ہے نا ادھر ادھر گھسنے کو جاتا وہ کہیں کا نہیں رہتا، وہ تعلیمے کا بیگن ہو جاتا. ادھر لڑا، ادھر بھی لڑکتا. نہ اس کے افکار متعین، نہ اس کے خیالات متعین، نہ اس کے عقیدے متعین، نہ اس کا علم متعین، نہ اس کا عمل متعین، کچھ بھی متعین نہیں رہتا. ایک رخ پہ آدمی پٹی لگا لے کے چلے اور اس کے اوپر تھوڑا سا مضبوط ہو جائے، یہ اصل طریقہ ہے. وہ پٹی لگا لے کے چلنے سے پہلے تھوڑا سا تحقیق کر لے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے، ظاہری شرع کے اعتبار سے کیا ہے کیا نہیں. اس کو اگر کوئی بالکل ہی گمراہی کی، کفر بواہ کی، کلم کلا کفر کی، گناہ کی، شر کی کوئی بات سامنے آ گئی، معذرت کر دے کہ بھائی میں غلط فہمی میں آ گیا تھا، ادھر یہ راستہ میرا نہیں ہوتا، اس میں چھٹی چاہتا ہوں، قصہ ختم. یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نیکی کی، نیک راستے پر رکھے، نیک عمل کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم تمام کی بہترین تربیت فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائیے. اے مولا کریم حاسدوں کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچا لیجیے. اے اللہ ہر طرح کی حفاظت اپنے فضل و کرم سے مقدر فرما دیجیے. ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ اخلاص نصیب فرمائیے، دین پر استقامت نصیب فرمائیے. اے اللہ دین کا کام کرنے والوں میں جوڑ پیدا فرما دیجیے، اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس ادارے میں کام کرنے والوں میں سب میں اللہ اتفاق اور اتحاد، بھائی چارگی، اخوت، محبت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ انتظامات میں آسانی فرما دیجیے. اے اللہ ادارے کے اخراجات کو بھی آسان فرما دیجیے، انتظامات کو بھی آسان فرما دیجیے. اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، ہم سے دین کی خدمت لے لیجیے. کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، غلطیوں سے، بےہودگیوں سے درگزر فرما دیجیے. کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے. اپنے کرم سے ہمارے گناہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.